مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج میں گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس دن حج میں بہت زیادہ رش تھا لوگوں کا، اور میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، کیا اتنے لاکھوں لوگ حج پر آئے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہوا یا کسی کا بھی نہیں ہوا؟ تو آپ رات کو سونے کے لیے جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو خواب میں آپ کو بشارت دی گئی کہ اللہ رب العزت نے سوائے ایک شخص کے سب کے حج کو قبول کر دیا. تو پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا اور باقی سب کا حج ہوا؟ تو خواب میں آپ کو بتایا گیا کہ محمد بن ہارون بلخی ایک بندہ ہے، بلخ کا بصرے کا رہنے والا ایک شخص ہے محمد بن ہارون، اس کا حج قبول نہیں ہوا، باقی جتنے لاکھوں لوگ آئے سب کا حج قبول ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ صبح میں جب خواب سے بیدار ہوا تو میں سوچا کہ کون سا بدبخت شخص ہے کہ جس کا حج ہی قبول نہیں ہوا. تو آپ فرماتے ہیں میں اسے ڈھونڈتے خیمے لگے ہوئے تھے کہ یہ بصرہ کے لوگ یہاں پہ جمع ہیں، شام کے لوگ یہاں پر ہیں، اس طرح الگ الگ جگہ پہ جب قیام کے لوگ تھے. آپ بصرہ کے لوگوں کو ڈھونڈتے ان کے خیموں تک پہنچے. آپ پوچھا کہ تمہارے درمیان محمد بن ہارون بلخی نام کا کوئی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ ایک شخص ہے اور بہت عبادت گزار ہے، اور 24 سال ہو گئے اس حج کرتے ہوئے. 24 سالوں میں کوئی ایک سال بھی نہیں آیا کہ جس میں وہ حج پہ نہیں آیا، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن وہ پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہے، اور جہاں پر وہ عبادت میں تنہا عبادت میں مشغول ہوتا ہے، روتا ہے، تلاوت کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنا لوگ اس کی عبادت کی اور نیکی کی گواہی دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ملنے کے لیے اس کے خیمے میں گیا تو میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تم مالک بن دینار ہو. آپ فرماتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ اس کو میرے نام کا ہی پتہ ہے. میں نے کہا، پھر مجھ سے پوچھا کیوں آئے؟ تو میں نے کہا کہ میں پوچھنے آیا تو اس سے پوچھوں گا تو نے کون سا گناہ کیا ہے، تو تیرے حج اللہ قبول نہیں کر رہا. تو کہنے لگا کہ جب اس نے میرا ہی نام بتا دیا کہ مالک بن دینار، اس سے فرسٹ ٹائم مل رہا تھا، تو میں نے کہا میں تو ایسے ہی آیا تھا دیدار کرنے کے لیے، ملاقات کرنا. اس نے کہا نہیں، جس کام کے لیے آیا تو اس کام سے بات کرو. اس نے کہا کہ ہاں تم اس لیے آئے ہو نا، میرا حج قبول نہیں ہوا اس سال بھی؟ کہا کہ ہاں اسی لیے آیا. کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا مجھے 24 سال ہو گئے حج کرتے ہوئے، 24 سال میں طواف بھی کرتا ہوں، روتا بھی ہوں، گر گڑاتا بھی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آوازاریاں بھی کرتا ہوں، لیکن جب مقام ابراہیم میں آخری نوافل واپسی کے پڑھتا ہوں تو کوئی اللہ کا ولی ہر سال میرے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے واپس جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا. اور میں ابھی واپس جانے کا وقت ہے اور آپ آئے ہو، اور مجھے پتا ہے کہ آپ ہی نے مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ نے حج قبول نہیں کیا. میں 24 سال سے بات کو سن رہا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ آخر ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تیرا حج 24 سال تو روتا بھی ہے، استغفار بھی کرتا ہے، معافیاں بھی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ بھی، یہاں تک میں نے دیکھا اس کا ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا، معذور بھی تھا. تو میں نے کہا اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ تیرے حج کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا. اس نے کہا کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری بری ماں تھی اور میرے پاس مال کثیر تھا، اور میں عیاشیاں شراب نوشی کے اندر مشغول رہتا، اور یہاں تک کہ میں شراب پیتا میری ماں روکتی، لیکن پھر شراب کے نشے میں اتنا لت تھا کہ میری عیاشیاں کے چرچے تھے اس زمانے کے اندر. یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو میں نے شراب کے نشے میں عصر کے وقت گھر بھی آیا اور میں نے اپنی امی کو کہا روٹی دو. امی تاندور روٹی پکا رہی تھی تو میری امی نے میری بےزتی کی، کہا کہ ایک تو روزہ نہیں رکھتا، دوسرا تو شراب پیتا ہے، اور تیسرا تو روزے کی ادب بھی نہیں کرتا، بھی تو روٹی مانگ. شرم تجھے نہیں آتی؟ کہا میں نشے میں تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے اپنی والدہ کو تھپڑ مار لیا. جب تھپڑ مارا تو میری والدہ کمزور تھی، وہ تاندور میں گر گئی. میں نشے میں تھا، لوگوں نے مجھے پکڑا، ایک شور پھیل گیا، لوگ جمع ہو گئے، میں نشے میں تھا، بے ہوش ہو گیا. دوسرے دن جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میری بیوی جا رہی ہے،
میں نے کہا کہاں تم کہاں جا رہی ہو؟ جب نشہ اترا اس نے کہا تم کہاں جاتی ہو؟ کہا میں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی جو اپنی ماں کا قاتل ہو۔ کہا ماں مر گئی؟ کہا کیسے مری؟ کہا تو نے مارا تھا، تو نے مارا اسے، جب تو نے اسے مارا وہ تاندور میں گری، وہ جل گئی، اور اس نے مرتے وقت کہا تھا کہ اسے میرا منہ نہیں دکھانا، میں اس سے ناراض ہو کے جاتی ہوں، تم اسے میرا منہ نہیں دکھانا۔ اس کو دفنا دیا گیا۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنا افسوس ہوا۔ آج بھی میں آپ سے بات کروں، آج بھی ہمارے ماں باپ اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، ہمیں غصے کی حالت میں بہت سی باتیں نکل جاتی ہیں، نہیں کرتا میں، وہ کرتا ہوں، ہم بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، یاد رکھتے ہیں وہ خاموش رہتی ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اف لکما، کہ اللہ کہہ رہے اپنی ماں کے سامنے اف بھی نہ کہو، ماں باپ کے سامنے۔ تو تم اف کہو گے نا وہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے، ماں اولاد کی اتنی محبت کہ نام ہے اولاد کے ساتھ والدین کی ہوتی ہے، اور قرآن پھر کہتا ہے کہ بالوالدین احسانا، کہ اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو کہا کہ جب تم اف کہو گے تمہارے، تب ان کے سامنے آپ ان کی انکار کرو گے، وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جب رب ناراض ہو گیا پھر تم سجدے کرو، تلاوتیں کرو، قرآن پڑھو، عبادت کرو، اللہ پھر قبول نہیں کرے گا۔ پھر افسوس کرو، شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرو، پھر وہ جنت والا معاملہ ختم ہو گیا۔ کہا کہ جب مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، مجھے بہت غصہ آیا۔ کہا کہ جب مجھے افسوس ہوا تو میں نے اسی وقت اسی ہاتھ کو کلاڑے سے کاٹ دیا جس نے اپنی ماں کو مارا تھا، وہ کاٹ کے پھینک دیا، اور میں نے سارا مال اللہ کے نام میں صدقہ کر لیا، سارا مال صدقہ کیا، سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور دینے کے بعد میں اللہ کے گھر میں آتا، توبہ کرتا، نماز پڑھتا، لیکن وہ خلش تھی، ایک افسوس تھا، اور کہا کہ میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا، سب کچھ اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا، روزہ رکھتا، قیام کرتا، تلاوت کرتا، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں تھا۔ اور میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا کہ شاید اللہ معاف کر لے، لیکن جب حج کا اختتام ہوتا اور جب حج تک لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں، میں سوچتا کہ شاید اس سال اللہ معاف کرے گا، لیکن ہر سال کے آخر میں جاتے ہوئے اللہ کسی کو بھیجتا اور کہتا ہے کہ اے محمد بن ہارون بلخی تیرا حج قبول نہیں کیا، جا چلا جا، تو آ گھوم لے خانہ کعبہ کے۔ حضور نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، کتنی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا؟ 1 لاکھ نماز کا۔ تو کہا وہ خانہ کعبہ میں 24 سال آتا تھا، نمازیں کتنی بڑی ہوں گی، لیکن ایک بھی نماز اللہ قبول، اللہ کا چلا جا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ تو آپ فرماتے ہیں مجھے غصہ ہے، میں نے کہا تو تو بڑا بدبخت ہے، اللہ صحیح کہہ رہا ہے، تجھے عبادت کو قبول نہیں کہا، تو بڑا بدبخت، اللہ رب العزت کا مجرم ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا، اسے برا بلا کہا، اور اس کو ڈانٹ کر چلا گیا، اور یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا، تو جب میں رات کو سویا تو اللہ کے نبی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تو نے اسے مایوس کیوں کیا؟ تو نے اسے کیوں مایوس کیا؟ تو نے اسے کیوں ڈانٹا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا بدبخت آدمی ہے، اس نے اپنی ماں کے ساتھ اسے قتل کیا ہے نشے میں، اور بعد میں توبہ کرتا ہے، پھر اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا، سب اعمال تو غارت ہو گئے۔ کہا اے مالک بن دینار، روز قیامت اس کی بخشش بھی ماں کی وجہ سے ہوگی۔ کہا کیسے ہوگی؟ کہا کہ جب یہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کی ماں پوچھے گی کہ یا اللہ اس سے پوچھو، مجرم ہوگا کہ یا اللہ اس سے پوچھو میرا قصور کیا تھا، اس سے مجھے کیوں جلایا، مجھے کیوں قتل کیا، اور مجھے کیوں اس نے آگ میں ڈالا، یا اللہ میرا قصور پوچھو اس سے۔ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو رب تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے آگ میں ڈال دو۔ فرشتے اسے پکڑیں گے، حضور فرما رہے ہیں کہ فرشتے اسے پکڑیں گے اور پکڑ کر دوزخ میں کی آگ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے اسے آگ میں لے کے جا رہے ہوں گے، وہ پلٹ کر ماں کو دیکھے کہ اماں مجھے جلا رہے ہیں، اماں مجھے مار رہے ہیں، اماں مجھے آگ میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا وہ پلٹ کر دیکھے گا تو اب حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ پلٹ کر دیکھے گا تو ماں بھی تڑپ جائے گی، کہ وہ کہے گی کہ یا اللہ بھلے اس نے مجھے مارا تھا لیکن میرے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالنا۔ محبت دیکھے ماں کی، کہا میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالنا، بھلے اس نے مجھے وہ کیا، یا اللہ میں اس سے راضی میں معاف کرتی ہوں، یا اللہ تو بھی معاف کر لے۔ حضور نے فرمایا اس روز قیامت اس کی ماں کی سفارش سے اللہ کو جنت میں داخل کرنا ہے۔